فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم میں سے بے وضو شخص کی نماز قبول نہیں کرتا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کے نشانات کی وجہ سے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، صحیح بخاری کی روایت۔ قیامت کے دن وضو کی نشانیوں کی وجہ سے ہماری شکلیں سفید چمکیں گی، سفید ہاتھ اور پیر ہمارے نظر آئیں گے، کیونکہ ہم دنیا میں وضو بناتے تھے نماز کے وقت، تو الحمدللہ اس کی وجہ سے ہم پہچانے جائیں گے کل قیامت کے دن۔ پھر اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو کیا، فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کی نماز اور مسجد کی طرف چلنا اس کے لیے اضافہ ہوگا، صحیح مسلم کی روایت۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا، اگر ویسا وضو بنائیں گے تو اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، چھوٹے گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاف کر دے گا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خلوص دل کے ساتھ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، اس کے ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جتنے بھی گناہ معاف ہونے کی حدیثیں ہیں الحمدللہ اسے مراد کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں کے معافی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان وضو کرتا پھر 2 رکعت نفل نماز اگر پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ یعنی وضو کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا تحیۃ الوضو جسے کہتے ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے، جنت ہے ایسا پڑھنے والے کے لیے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب وضو کیسے کرنا؟ وضو کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ بغیر نیت کے اٹھے آئے وہ باتیں کرتے ہیں کیا کیا ایسا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ نیت پہلے دل میں ہونا، اب نیت کا مطلب پھر زبان سے بولنا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ وضو کے بھی نئے نئے طریقے پتہ نہیں، کچھ لوگوں کو میں نے سنا کہ وضو شروع کرنے سے لے کر آخر تک پڑھنے کی دعائیں سکھا رہے تھے۔ مطلب ایک عورت تھی الحمدللہ، بوڑھی خاتون تھی، وہ ہمارے سامنے جب میں ایسے وضو کرتی ہوں بیٹا بول کے وہ جو دعائیں بتا رہی تھی وہ عجیب، سننے میں عجیب لگے، وہ اس میں تھوڑا اردو بھی تھا، الفاظ کچھ فارسی کے تھے کچھ عربی کے تھے، سب ملا کے میں وضو کرتی ہوں ایسے ویسے، ہاتھ دھوتے وقت ایک دعا، کلی کرتے وقت ایک دعا، ناک میں پانی چڑھاتے وقت ایک دعا، سر کے مسے کا ایک دعا، اللہ اکبر، یہ سب چیزیں ایسا نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دل میں ارادہ ہوا وضو کرنے سے پہلے، آپ دل میں ارادہ کر لیے وضو کرنے کی اور آپ جا کے وضو کرنا شروع کرے، الفاظ کے ساتھ نیت کرنا بدعت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے وقت بسم اللہ پڑھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا اس کا وضو نہیں ہے، ابو داؤد کی روایت۔ اس لیے زبان سے صرف بسم اللہ بولنا، وضو سے پہلے صرف بسم اللہ بول کے وضو کرنا۔ اگر بھول گیا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے خطا، بھول اور جس کام پر اسے مجبور کیا جائے وہ معاف ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بھول گئے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں کے انگلیوں کا خلال کرو، داڑھی کا بھی، ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت ہے، اچھی طرح خلال کرنا انگلیوں کا، یعنی کوئی بیچ میں جو ہے نا سوکھا نہیں رہ جانا، ہر جگہ پانی پہنچنا چاہیے۔ اور اسی طرح وضو کرتے وقت گردن کا مساح کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کیسے وضو کرنا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ بولے، ٹھیک ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ یہاں تک ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا ہے اچھی طرح غرغرہ کرتے ہوئے اچھی طرح، پھر بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا ہے، ٹھیک ہے، ناک کو صاف کرنا ہے، پھر اسی طرح 3 مرتبہ چہرہ دھونا ہے، پھر اسی طرح ایک دائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ، بائیں ہاتھ کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کیسے کریں گے؟ ہاتھ میں پانی لے کے پھر اس کے بعد پانی چھوڑ دیں گے، اس کے بعد اس طرح ہاتھوں کو لے کے یہاں پیشانی کے یہ اوپر حصے سے لے کر اس طرح پیچھے تک لے جائیں گے، پھر اسی طرح اس کو آمنے آگے تک لائیں گے، پھر اس کے بعد یہ کان میں انگلیاں رکھ کر یہ بڑی انگلی سے 1 مرتبہ کان کے پیچھے اس طرح گھمائیں گے، تو یہ
کیا ہے سر کا مسح ہے، اس کے بعد گردنوں کا مسح کرنا اس طرح یہ جائز نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پیر دھوئے سیدھا، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ بایاں پیر دھوئے، تو یہ انشاءاللہ آپ کی وضو مکمل ہو جائے گی۔ 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں، 3 مرتبہ سے کم کر سکتے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا 3 مرتبہ، لیکن آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھونا۔ اس کی دعا اس کی دلیل انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ تو بہرحال یہ وضو کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 2 3 مرتبہ دھونا ثابت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہاتھ، 1 مرتبہ بھی کلی کر سکتے، 1 مرتبہ بھی چہرہ دھو سکتے، یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اب وہ چالو کر کے بیٹھ گئے، نل چالو کر کے جتنی مرتبہ باتاں کرتے ہوئے کلی کر رہے تھوک رہے، کلی کر رہے تھوک رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صابن لگا کے 4 مرتبہ صابن لگا کے منہ دھورے وضو کرتے وقت ایسا جائز نہیں ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جو وضو اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے، یہ برائی کرنے والے ظلم کرنے والے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت۔ دعا بھی لمبی دعائیں اور وضو میں بھی لمبی چیزیں، یعنی تجاوز کرنا، 1 سے زیادہ 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا یہ جائز نہیں ہے۔ وضو کے درمیان کوئی بھی دعا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ضرورت کے تحت بات کرنا جائز ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ وضو کرتے وقت بات کر سکتے ضرورت کے تحت، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں کہ وہ بیٹھ کے دونوں شروع ہو گئے نل چالو کر کے مسجد کے پاس، پورے ہنسی مذاق کر رہے، کسی کا کیا ہے غیبت کر رہے، کسی کا کچھ بول رہے وضو کرتے ہوئے، ایسی حرکتیں نہ کریں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا مطلب نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ایسا کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی تم وضو بنا کے تیلگو بات کرے تمہارا وضو ٹوٹ گیا، یعنی اردو کے علاوہ کوئی دوسرا لینگویج استعمال کرے تو وضو ٹوٹ گیا سمجھنے والے لوگ ہیں، تو ایسے وضو نہیں ٹوٹتا، ضرورت کے تحت بات کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ہر نماز کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، ہر نماز کے وقت کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کے 5 نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھے، 5 نمازیں ایک ہی وضو سے۔ مطلب کیا ہے، ضرورت کے تحت ہر نماز کے وقت وضو بنانا اچھی بات ہے، لیکن ضرورت کے تحت کبھی اگر ایک ہی وضو سے 4-5 نمازیں 2 نمازیں بھی اگر پڑھ لیے تو اچھی بات ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وضو کے بعد انگلی اٹھانا بدعت ہے، بہت سارے لوگ وضو کے بعد فوراً وہ انگلی اٹھا کے کچھ بھی دعا پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نظر اٹھانے والی بھی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، وضو بنا لیے کہ یوں نظر اٹھانا، یوں انگلی اٹھانا، یہ سب جائز نہیں ہے۔